منڈانا فحاشی ہے، مونڈنا بھی فحاشی ہے، اور مونچھیں شریعت کی حد کو کراس کر جائیں یہ فحاشی ہے۔ لوگوں نے اتنی مونچھیں رکھی ہیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں۔ کسی سے کہہ دو تو بس جی کسی کی فرمائش پہ رکھی ہوئی ہے، یعنی کوئی تمہیں بندر بنا دے تو تم بندر بننے کو تیار ہو۔ بہرحال جس کام سے شریعت منع کر دے وہ کرنا یہی فحاشی ہے۔ آگے فرمایا کہ والمنکر، اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے سرکشی سے۔ منکر اس ناپسندیدہ نامعقول بات کو کہتے ہیں جو لوگوں کے ہاں عقلاً بھی بری ہو۔ بولو عقلاً بھی، دیکھو نا داڑھی منڈانا نقلاً برائی ہے، عقلاً لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بعض جاہل تو کہہ دیتے ہیں سنت ہے، رکھ لو تو ثواب ہے، نہ رکھو تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ سنت کی بھی یہ بہت بڑی توہین ہے یہ کوئی نہ کہ نہ رکھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور داڑھی سنت نہیں ہے، داڑھی تو واجب ہے جو عمل میں فرض کے قریب ہے۔ ابھی میں بتا رہا تھا کیسر و کسریٰ کے 2 سفیر آئے اور وہ مہمان تھے، نمائندے تھے، سفیر تھے، پر داڑیاں مڑی ہوئی تھی۔ میرے آقا نے منہ پھیر لیا اور ایسے پیچھے ایک بات کی، وہ کہنے لگے جی آپ ہم سے چہرہ ملا کے بات کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا تم نے یہ داڑھی کیوں مڑائی ہے؟ حالانکہ وہ مسلمان ہیں، تو اتنی نفرت ہوگی غیر مسلم سے بھی اس کام پر۔ تو وہ کہنے لگے ہمارے رب کیسر و کسریٰ نے حکم دیا داڑیاں مڑاؤ، تو فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، اور داڑیاں کٹانے میں چاہے آپ اس طرح سے کٹا لیں چاہے کینچی سے، مگر ان ہونٹوں کی اس حد سے آگے مونچھیں نہیں آنی چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا جی منکر اس برائی کو کہتے ہیں جو عقلاً بھی لوگ بھی برا سمجھیں، جیسے ڈانس ہے۔ خیر اب تو ڈانس والے بھی کہتے ہیں جی پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے فلموں سے، ڈراموں سے، اور یہ جگت بازی سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمہارے ملک کا نام کلمے سے روشن تو نہیں ہو رہا، اذان اور مسجد اور مدرسے سے روشن نہیں ہو رہا۔ ہم ساری زندگی بادشاہوں درس قرآن دے دے کے مر جاتے ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ نہیں آتا۔ وہ پچھلے دن ایک میراثی مرا ہے اور زندگیاں ان کی اتنی گندی کہ اولاد ان سے متنفر، وہ اولاد سے متنفر، بیویوں کے وہ قائل نہیں، لیونگ ریلیشن شپ کے قائل ہیں۔ اس کو وزیر اعلیٰ جا کے اس کے ایک بیٹے کو 30 لاکھ روپیہ دے رہا ہے کہ جی آپ کے باپ نے ملک کا نام روشن کیا، کیا کر کے؟ میراث پونا کر کے، بھنڈ پونا کر کے۔ اور ہم بیچارے پورے قرآن کی درس دے جائیں، مر جائیں کوئی پوچھنے والا، پر ہم بھی راضی ہیں کہ اللہ تو ہے نا، اللہ کا رسول تو ہے نا، آپ جیسے محبت کرنے والے بھی ہیں، پر حکومت کس جناب ڈگر پہ چل رہی ہے؟ تو منکر اس برائی کو کہتے ہیں جس کو عقل بھی برائی کہے، اور بولو معاشرہ بھی، بھائی تھوڑا سا تو بول دو، معاشرہ بھی۔ پر اب کیا کریں، معاشرہ گراوٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے لڑکوں کی کرکٹ ٹیم آئی تھی، اب لڑکیوں کی بھی آ گئی ہے، تو کوئی برائی نہیں رہی۔ پہلے تو برائی تھی نا کہ نہیں تھی لڑکیوں کی، اب لڑکیوں کی کبڈی ٹیم بھی آ گئی ہے، لڑکیوں کی ہاکی ٹیم بھی آ گئی ہے، لڑکیوں کی فٹ بال ٹیم بھی آ گئی ہے، لڑکیوں کی بیڈمنٹن ٹیم بھی آ گئی ہے، اب لڑکیوں کی وہ رننگ ٹیم بھی آ گئی ہے جناب، ریس کورس والی، بھاگتی ہیں، دیکھنا ہے کہ بھاگنے میں آگے کون ہے۔ اب بتاؤ پہلے بچیاں بھاگتی تھی تو کتنا بڑا جرم ہوتا تھا، پورا خاندان مر جاتا تھا، اب چند بے غیرت بیٹھ کے دوڑے لگوا رہے ہیں اور پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں پاکستان کا سافٹ امیج ہم بحال کر رہے ہیں۔ تو یہ تمہارا سافٹ امیج ہے، اب ہم کس کو برائی کہیں؟ آپ بتائیں، قرآن کہہ رہا ہے والمنکر، جس کو معاشرہ برائی کہے، تو ہمارا معاشرہ تو آہستہ آہستہ ساری برائیوں کو پرموٹ کرتا جا رہا ہے، اب ہم کدھر جائیں اور کس کو کہیں؟ بہرحال آپ یوں سمجھ لیں جیسے کسی کو قتل کرنا ہے، کسی کے گھر پہ ناجائز ہے، اس کو تو ابھی تک برائی سمجھتے ہیں نا، ویسے تو پورے ملک کو لوٹ کے کچھ کھا رہا ہے طبقہ، کوئی برائی نہیں ہے، سارے ملک کے خیر خواہ ہیں، ملک کے غم میں گھل گھل کے بیچارے بیکاری ہو چکے ہیں، ہر جگہ پہ مانگ رہے ہیں۔ آگے فرمایا والبغی، اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے بغاوت سے۔ بولو جی، منع کرتا ہے بغاوت کا مطلب ہے کہ الحلال بین والحرام بین، یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور بولیے حرام بھی۔ اب جو اس حلال اور حرام کی باؤنڈری توڑے گا وہ ہے بغاوت کرنے والا۔ اچھا باغی ہوتا کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی سے اختلاف ہوا، اب پنجاب پارٹی ان کو باغی کہتے ہیں، بھائی وہ باغی نہیں ہے،
عربی میں تو باغی کہتے ہیں مطالباتی گروہ کو، جو مطالبہ کرے. اس معنی میں تو وہ ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ یہ تھا کہ آپ قاتلان عثمان کو پھانسی دیں یا ہمارے حوالے کریں، خلیفہ ابھی ہے، خلافت کا کوئی جھگڑا تھا ہی نہیں. خیر، باغی کہتے ہیں جو پہلے ساتھ ہو اور پھر علیحدہ ہو جائے. کو پاکستانی جیسے الطاف حسین صاحب ہیں، یا جیسے وہ بلوچستان کے کچھ لوگ ہیں بلوچی قبائل والے، وہ اب کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بلوچ علیحدہ کر دو، تم پاکستان علیحدہ لے جاؤ بلوچستان. یا جو طالبان پاکستانی طالبان ہیں، اب چونکہ وہ فوج سے ٹکر لے رہے ہیں، ہماری حکومت پہ ہی حملے کر رہے ہیں، تو ان کو ہم کہیں گے باغی گروہ. حضرت معاویہ نے تو حضرت علی کی بیعت ہی نہیں کی، تو باغی کیسے ہوئے؟ باغی تو وہ جو پہلے ساتھ ہو پھر ساتھ چھوڑ جائے، مخالفت کی ڈگر پہ چلا جائے. اب نریندر مودی پاکستان کا دشمن ہے. باغی وہ ہے جو پاکستانی اٹھ کے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرے، یہ باغی ہیں. تو ایک یہ باغی ملک کا ہو تب بھی برا ہے، حکومت کا ہو تب بھی برا ہے، پاکستانی قوانین کا باغی ہو تب بھی برا ہے. تو جو اللہ رسول کا باغی ہو، اب اللہ رسول کا باغی کون ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں بخاری شریف کی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی معافن، اللہ میری ساری امت کو معاف فرما دے گا. یہ حدیث کا ایک حصہ ہے. الا المجاہرین، مگر مجاہرین کو اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ مجاہرین کون ہے؟ جہر سے ہے کہ جو اللہ کی سر عام بغاوت کرے، اللہ کی سر عام نافرمانی کرے. یہ تو باغی ہو گیا، اللہ کی ٹکر پہ آ گیا، اس کو اللہ معاف ہے. اس کی چھوٹی سی مثال دے لے. 75 سال ہو گیا جی پاکستان کو، اور سارا نظام معیشت سود پہ چل رہا ہے. تو سود خور اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ بھائی تھوڑا سا تو بول دیں. اب سر ہلا لیں دو، چھوٹی جی زبان کو تکلیف دے دو. 75 سال سے سارا نظام معیشت سود پر ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ ہاں بھائی اتنے بڑے دھوکے باز ہو تم. مطلب لا الہ الا اللہ، اور نظام معیشت سارا سود پہ، اور سود خور ریڑھی والے سے لے کر اوپر تک ہے. یہاں تو ہم نے مولوی دیکھے قرضے سود پہ دے رہے ہیں، اور پھر مولوی صاحب کوشش کرتا ہے کہ میں فتویٰ بدلوں، پر شریعت کسی مولوی کے ابے کی نہیں ہے، کسی مولوی کے گھر کی نہیں ہے. ہاں ہم شریعت کے ہو سکتے ہیں، شریعت ہماری، ہاں جی ہم نے عمل کرنا ہے، شریعت ہماری محتاج نہیں ہے. مولوی بھی کرے گا تو فتویٰ لگے گا، پیر بھی کرے گا تو بولو فتویٰ. اسی طرح جو بے نماز ہیں وہ سر عام اللہ رسول کے باغی ہیں. حتیٰ کہ یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ بھی اللہ رسول کا باغی ہے. داڑھی منڈے تو بالکل باغی ہیں. یہ جتنے موسیقار، یہ جتنے گلوکار، یہ گانے سننے والے، یہ دھوم تھڑکے دیکھنے والے، اللہ تللے، سب اللہ رسول کے باغی ہیں. تو میرے نبی نے اعلان کر دیا سر عام گناہ کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا. ہاں وہ مرنے سے پہلے توبہ کر جائے تو رستہ ہے، اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ یہ ہے والبغی یعظکم، اللہ تمہیں واعظ کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو. اب میں اس آیت کو ایک بار دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں اور ایک اور خلاصہ بیان کرتا ہوں، توجہ کرنا. اللہ نے 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس آیت میں، اور 3 چیزوں سے منع کیا ہے. 3 اور 3 کتنی باتیں ہو گئیں؟ سارے بولو بھائی 6. میرے معزز سامعین، یہ 6 باتیں جس معاشرے میں جائیں گی وہ معاشرہ پوری دنیا پر غالب آ جائے گا. مثال کے طور پہ ہم اس کو معاشرتی لیول پر دیکھ رہے ہیں. ان اللہ یامر بالعدل، اگر عدل ہوگا، انصاف ہوگا تو بدلے میں سکون آئے گا. بولو نا جی. جس سوسائٹی میں عدل ہوگا وہاں سکون ہوئے گا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی. کیسا عدل؟ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے، فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر اس کی جگہ، وہ قریش مخزومی تھی نا، وہ بڑا قبیلہ تھا، آ گیا سفارش کرنے، فرمایا چلو نہیں مانوں گا. تو انہوں نے پھر اسامہ بن زید کو بھیجا. اسامہ بن زید بن حارثہ جو حضور کے پوتے لگتے تھے، جس زید کو حضور نے کہا تھا میرا بیٹا ہے، اس کو بھیجا. وہ مسجد میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ سارے سردار کھڑے ہیں کہ اگر ہماری لڑکی کا ہاتھ کٹ گیا، چوری تو ہو گئی ہے، پکڑی بھی گئی ہے، بڑی بدنامی ہے، آپ کچھ ہاتھ ہوڑا کر دیں.
نہ کریں، جرمانہ ڈال دیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی کہ تو میرا پوتا ہے اور یہ حرکت کر رہا ہے۔ اور پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور سب کو جمع کیا، سب آئے۔ آپ نے فرمایا پہلی قومیں اس لیے برباد ہوتی تھیں کہ کوئی چھوٹا جرم کرتا تھا تو قانون بڑا ابھرتا تھا، قانون کو لگام ہی نہیں آتی تھی، قانون کہتا تھا جی بس ہم برائی کو چھوڑنے والے، اور جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو قانون بول کے جھاگ کی طرح، موت کے جھاگ کی طرح سٹیپ ڈاؤن ہو جاتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، وہ رہا ہو جاتا تھا۔ سر عام قتل کرنے والے کیمروں میں دولت کی بنیاد پہ رہا ہو رہے ہیں، کیا سندھ کیا پنجاب، سب چاروں صوبوں میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے جناب۔ تو فرمایا اس لیے وہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ حضرات ہم بھی تباہ تو ہو چکے ہیں، اب صرف ہماری زندہ لاشیں پھر رہی ہیں۔ اور آپ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے میں محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ ہے عدل، عدل سے سکون آئے گا۔ آگے ہے جی احسان، احسان سے، عدل سے امن آئے گا، احسان سے سکون آئے گا۔ بھائی مجھ سے غلطی ہوگی، میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ احسان کریں گے، مدد کریں گے تو سکون آئے گا نہیں آئے گا؟ کسی کا دودھ گر گیا آپ لے کے دے دیں، سکون مل جائے گا، احسان سے سکون آئے گا۔ تیسری کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریبیوں کی مدد کرو، اس سے محبت پیدا ہوگی، سکون، امن، محبت، معاشرہ جنت کا نمونہ بن گیا۔ اب آگے کیا ہے؟ عن الفحشاء، اگر فحاشی آئے گی تو تباہی آئے گی۔ بولو جی فحاشی آئے گی تو ہاں، انہ کان فاحشۃ سبیلا، زنا فحاشی کا راستہ ہے، ٹھیک پڑھا ہے کیا ہے؟ انہ کان، ہاں انہ کان فاحشۃ و مقتا، کہ یہ بالکل فحاشی کا راستہ ہے، یعنی زنا کاری، اور زنا کے سارے اسباب بھی بربادی والے ہیں۔ آج دیکھو جا کے سارے رشتے تباہ ہوئے پڑے ہیں، کیا کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا چچوں کے بیٹے سے پردہ فرض ہے، تائے کے بیٹے سے پردہ فرض ہے، پھوپھی کے بیٹے سے پردہ فرض ہے، ماسی کے بیٹے سے پردہ فرض ہے، شوہر کے خالو سے پردہ فرض ہے، شوہر کے ماموں سے پردہ فرض ہے، شوہر کے بھتیجوں سے پردہ فرض ہے، اور شوہر کے بھائی سے بولو پردہ نہیں نہ، کہ یہ پورا خاندانی سسٹم تباہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، تباہی کے کنارے پر ہے۔ شریف وہی ہے جو پکڑا نہیں گیا، باقی تو دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو فحاشی آئے گی تو سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ منکرات، اگر منکرات آئیں گی تو ملک اسٹیبل ہو سکتا کہ جس کی لاٹھی اس کی، ہاں جی۔ اور آگے بغاوت والبغی، اگر بغاوت آئے گی، بغاوت کیا ہے؟ اب تکبر بغاوت ہے، سرکشی بغاوت ہے، لوگوں کو نیچا دکھانا، لوگوں کی املاک پر قبضے کرنا، یہ بغاوت ہے جناب۔ اور یہ جتنے بھی ظالم قسم کے ہیں جو اداروں میں کرسیوں پر بیٹھ کے ظلم کر رہے ہیں، تھانوں میں جا کر دیکھ لیں، وہ رشوت کے بغیر کسی کو آنے دیتے؟ شہباز شریف صاحب نے پچھلے دور میں، اب تو خیر وہ اپنے چکروں میں ہے، پچھلے دور میں بڑی کوشش کی جب وہ وزیر اعلیٰ تھے کہ یہ سسٹم ختم ہو جائے، پر رشوت ختم ہے، کیونکہ بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، انسان تو بیٹھے نہیں، وہ نوچ رہے ہیں خون، کیا مدعی کیا مدعا ہے، ان کو صرف پیسہ چاہیے۔ تو خیر بغاوت آئے گی تو سارا جناب ملک تباہ ہو جائے گا۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ ان کاموں سے باز آ جاؤ تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ تو یہ جامع ترین آیت ہے جس میں ہر خیر اللہ نے بیان کر دی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فرمان ہے کہ اس آیت میں اللہ نے ہر خیر بیان کر دی، ہر شر سے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہی خطبوں میں پڑھی جاتی ہے، 99 ہجری سے شروع ہوئے خطبے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز نے 99 ہجری سے ان آیتوں کو شامل کر دیا خطبات جمعہ اور عیدین میں، اب پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے معاشرے کو، ہماری حکومت کو ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔